وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 124 سے 127، درس نمبر 856، حصہ صوم۔ آج کا موضوع کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ آیت نمبر 124۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے بعض کہتے ہیں، مَن يَقُولُ ایکم زادت ہو حاضی ایمانہ، کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان والے ہیں، فزادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم رجسا إِلَى رجسِهِمْ،
تو ان کی حق میں نجاست پر نجازت بڑھ جاتی ہے. وماتوا وہم کافرون، اور مرتے دم تک وہ کافر ہی رہتے ہیں. اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، کہ وہ ہر سال ایک یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں. ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. وہم لا یذکرون، اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، کیا تمہیں کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے، پھر چل نکلتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں. بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. بات ہو رہی ہے منافقوں کی، اور ہم اس وقت جو بھی ہمارے اسلام کی حالت ہے وہ نفاق سے بھرپور ہے. سامعین کرام، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. ہم لوگ دنیا دار ہیں، ہم لوگ اللہ والے نہیں ہیں، نہ اللہ والے بننا چاہتے ہیں. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، رسول کی اطاعت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی خالص بندگی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ترک دین، ترک خدا، ترک پیغمبر، ترک آخرت، ان سب کے ہم مجرم ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ بہت غلط بات ہے، غلط بھی ہے، اور ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، کمی ہے. دیکھیں، ایک تو یعنی یہ رویہ اختیار کر کے، اگر یہی ہمارا رویہ رہا تو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، اور بچ بھی نہیں سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے ہم اللہ تعالیٰ سے. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت دنیا میں اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے. اس وقت اسلام کا غلبہ نہیں ہے، اللہ کی حکومت نہیں ہے، ہم سب شیطان کے بندے ہیں. اور اس وقت شیطانی قوتوں کا غلبہ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے دی ہمیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آ گیا. اب اس کے قبول کرنے میں زبردستی نہیں ہے. جس کا جی چاہے اس پر یقین کر لے حق پہ، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اگر یہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا، یہ اس کی مرضی ہے. دنیا دارالعمل ہے، اگر ہم اس میں برا عمل کریں گے، جیسے کہ ہم آج اس میں مبتلا ہیں برے عمل میں، کہ حق سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اپنا رخ ہم نے دنیا کی طرف کر لیا ہے. دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ جھٹلا نہیں سکتے. اگر آپ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے. جھوٹی تسلیوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یعنی یہ اصطلاح جو میں استعمال کروں، یہ عام زندگی میں بھی استعمال ہوتی ہے. ایک آدمی کا بہت بڑا نقصان ہو گیا دنیا میں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور آپ اسے تسلیاں دے رہے ہیں، جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، تو اس تسلیوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال جھوٹی تسلی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے آپ کو یہ تسلی دے دی ہے، سمجھ لیا ایسا. ورنہ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو کافر، مشرک، منافق یہ تو قرار نہیں دیتے، حالانکہ ہمارے رویے مشرکانہ ہے، کافرانہ ہے اور منافقانہ ہے. دیکھیں، اس میں کوئی آپ کو شک و شبہ ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مومن ہیں. ہمیں یہ یقین ہے کہ اول تو جنت ہے نہیں اور
حساب کتاب ہے نہیں، لیکن اگر ہوا تو جنت میں ہم جائیں گے، بہرحال جائیں گے۔ یہ اصل میں خود سنتا رہتا ہوں، بعض لوگوں سے سنتا رہتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا رہتا ہوں جو میں سنتا ہوں، اپنے مشاہدات جو ہے وہ آپ کو میں سناتا رہتا ہوں۔ تو اس قسم کی ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں اسلام در حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق۔ اور جب دل سے تصدیق ہو جائے، تھوڑا سا یہ نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، آپ کا جس دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ آپ وہ بات کرتے ہیں، یعنی وہ عمل کرتے ہیں، ایک یقین کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، اول تو اللہ کی طرف ہمارا کبھی رخ تھا ہی نہیں، یہ ایک یعنی بات آ گئی ہے، اللہ کی سے رخ پھیرے ہی نہیں ہم، مطلب ہم نے کبھی، ہمارا رخ کبھی اللہ کی طرف تھا ہی نہیں۔ وہ زمانے لگ گئے جب جو لوگ اقرار کرتے تھے اسلام کا وہ دل سے بھی مانتے تھے، وہ زمانے لگ گئے۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے، ایز اے ہول وہ زمانہ باقی نہیں رہا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کر دیتی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے ہاں یہ بہت نامناسب بات ہے، یعنی اے ایمان والو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے کہ تم لوگ وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب ہمارے عمل میں دیکھیں، ہمارا عمل کافرانہ، مشرکانہ اور منافقانہ ہے، ہمارا طرز عمل، بات نہیں، یہ ہم کہتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں زبان سے، کرتے وہ ہیں جو کہتے نہیں ہیں، اور کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ زبان سے ہم کیا کہتے ہیں؟ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ تو بڑی عظیم الشان بات ہے اگر آپ یعنی ایک بات زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اس پہ ہم عمل نہ کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے جو تقاضا ہے اس پر ہم عمل بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہ دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو ہوش آ جائے اور یہ دل و جان سے تسلیم کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، میں نے ان کی اتباع کرنی، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت۔ اللہ تو بہرحال دیکھیں یہ جو ہم 3 آیات پڑھ رہے ہیں، 124، 125، 126، 127، 4 آیات ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری ہمارے بارے میں ہے، اور یہی رویہ ہمارا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارا جو آیت نمبر 124 ہے، تو اس میں ایمان کی زیادتی کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے کس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ ہمارے ایمان میں تو زیادتی نہیں ہوتی، ایک بات ہے، یعنی 124 نمبر آیت میں یہ بات ہے، ایکم زادت ہو ہذہ ایمانا۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب نہیں سمجھتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ بات بھی ساتھ میں کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن کو سمجھ کر ہم پڑھنا بھی نہیں چاہتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں راستہ، اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں
دیکھیں یہ بالکل سادی سادی باتیں ہیں اور بغیر کسی تکلیف کے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ کا راستہ ہے. تو ہم تو سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے. آج آپ دیکھ لیں عام طور پہ سیدھے راستے پر کوئی چلنا نہیں چاہتا. ہم سب کیوں کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اللہ کو اپنی زندگی کی منزل بنانا چاہتے ہیں. اب کیا قرآن اور کیا حدیث، اس کی تو آج دیکھ لیں ہم قطعاً ضرورت محسوس ہی نہیں کر رہے. حالانکہ یہ دو باتیں ہیں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگی. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. لیکن ہم نے تو اللہ کا راستہ نہ قبول کیا ہے نہ اللہ ہماری منزل ہے. تو قرآن اور حدیث کی دیکھیں یہ بالکل سادی بات ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھیں ذرا، کہ اس وقت جو ہے قرآن اور حدیث یہ بالکل یعنی سمجھ میں آنے والی بات ہے. نہ ہمیں حدیث کا علم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمیں قرآن کا علم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ جو طالب مولا ہے، طالبان مولا ہیں، اللہ کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے قرآن آیا ہے. اور قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو ہم نہ متقی ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. یہ بات بھی آپ غور کریں. تقویٰ سے تو ہمارا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے. سچی بات یہ ہے ہم ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، ہمارا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی یہ نافرمانی میں زندگی گزارتا. فرما برداری اللہ کی، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بلکہ ہم اپنی مرضی سے، دیکھیں میں سادی بات کروں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا قرآن میں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ آگے بھی یہ غلطیاں کرتا رہے. یہ انسان چاہتا ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. پابندی اللہ کے احکامات کی، رسول کی اطاعت کی، یہ ہم نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھ لیں، اپنے مزاج کو دیکھ لیں نا، اپنے مزاج کا مطالعہ کریں. گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے، ان کو معلوم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے ہمارا. لیکن مجال ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق اور رسول کی ہدایت اور طریقے کے مطابق زوجین آپس میں سلوک کریں. نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارا مزاج ہے. خاتون خانہ کہتی ہے میں خدا ہوں، اللہ کی ہدایت سے میرا کیا سروکار، پیغمبر کے طریقے سے میرا کیا لینا دینا. یہ نہ صرف وہ خاتون خانہ بلکہ اس کا جو میاں ہے وہ بھی اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو 4 آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہماری امت کا رونا ہے. ہمارا ایمان گھٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا. اول تو ہمارا تو ایمان ہے نہیں. ایمان ہوتا تو وہ بڑھتا. ایمان گھٹنے والی چیز نہیں ہے. ایمان ہوتا، ہم مومن ہوتے تو ہمارا آیات الہی سے ایمان بڑھتا، ہمارا ایک جذبہ پیدا ہوتا. کون ہم میں ایسا ہے کہ جب اس کے سامنے آیات قرآنی تلاوت کی جائیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں.
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان وعلی ربہم یتوکلون. قرآن کی آیت ہے. انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں جب اللہ کی یاد کی جائے، سبحان اللہ. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل وجد میں آ جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ، اور جب رب کی باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی بات پہ ایمان نہ بڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا مومن کے لیے. تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جو ایمان والے ہیں تو ان کا ایمان تو بڑھتا ہے. آیت نمبر 124 جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور وہ خوش ہوتے ہیں. اور خوش کیوں نہ ہوں؟ وہ تو رب کی ملاقات کے مشتاق ہیں، رب کے دیدار کے مشتاق ہیں، رب کی معرفت چاہتے ہیں، رب کا تقرب چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اور موت کے انتظار میں وہ زندگی کے دن گزارتے ہیں. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں تو اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں. موت کے وقت موت آئے گی تو میں رب کے پاس جاؤں گا، میں ہوں اللہ کا اور اللہ کے پاس واپس چلا جاؤں گا. سبحان اللہ. خوش ہوتے ہیں اس میں. اور ہم موت پہ خفا ہوتے ہیں. حب الدنیا و کراہیت الموت. اللہ کے رسول نے ہماری بارے میں 1450 سال پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، حالانکہ تم بہت ہوگے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تعداد میں بہت ہوگے. اب آپ دیکھ لیں، چلیں لگا لیں فتح مکہ کے حجت الوداع کے دن 1,24,000 صحابہ کرام تھے. تو یہ تو 1.5 لاکھ بھی نہیں تھے. آج کتنے ہیں مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان غلط فہمی سے مسلمان سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ غلط فہمی ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسلام وہ ہوتا ہے جس کو آپ سمجھ کے قبول کر لیں. جہاں بھی آپ بنا سوچے سمجھے دنیا میں تو کچھ نہیں کرتے. یہ بات آتی ہے تو میں اٹک جاتا ہوں نا. آپ کو پتہ ہے دنیا میں بھی کوئی کام، کوئی پیسہ ٹکا آپ بنا سوچے سمجھے خرچ نہیں کرتے. کبھی آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں 500 روپے کی ایک گڈی ہے، مطلب کتنے 50,000 روپے، اور بازار میں جا رہا ہے اور یوں پیسے ایک ایک نوٹ پھینک رہا ہے 500 روپے کا؟ کبھی آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے؟ کوئی یوٹیوب پہ ایسی کلپ موجود ہے؟ نہیں ہے. ایسا کوئی بے وقوف نہیں ہے. یہ تو ہم بے وقوف ہیں جنہوں نے شیطان کے ہاتھوں اپنی آخرت کا سودا کر لیا ہے. نفس اور شیطان کے دام میں آ گئے ہیں. نفس ہمیں کہتا ہے ظاہر کو دیکھو، تم خود کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو. بیوی سے کہتا ہے شوہر کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے مستقبل کا خیال کرو. ہم یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. سوچ سمجھ کے دیکھیں، میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں آخر میں کہ سوچ سمجھ کے آپ دنیا کی زندگی سوچ سمجھ کے گزارتے ہیں. اور وہ جو میں نے آپ کو مثال دی کہ کسی کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 500 روپے کی نوٹوں کی گڈی ہے اور وہ ایک ایک کر کے ہر 2 قدم کے بعد ایک نوٹ پھینکتا ہے، ایسے لٹاتا جاتا ہے. دیکھا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہم نے تو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا ہے. اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیا ہے. لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی دنیا کو بیچ دے آخرت کے عوض.
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، بس اللہ کی راہ میں وہ لوگ لڑتے ہیں جنہوں نے اپنے دنیا کو آخرت کے عوض بیچ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے راستے پر تو وہ لوگ چلتے ہیں، اللہ کی بندگی تو وہ لوگ کر سکتے ہیں، رسول کی پیروی، اتباع، اطاعت وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ اور اب لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے۔ جان اور مال دونوں اللہ کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، پھر جو عارضی اختیار بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اختیار بھی واپس لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو، اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اسلام یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ آپ محبوب اشیاء کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تب سے نیکی شروع ہوتی ہے، اور تب سے ایمان کا تقاضا، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ محبوب اشیاء کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ٹھان لیں۔ دیکھیں اس کی پھر طریقہ کار ہے نا، یہ تو نہیں کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا تو کسی کافر کو کہا کہ چلو میری گردن کاٹ دو اور مال اپنا سارا دے دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ شیطان ہے جو آپ کو میری باتوں کے خلاف اکسا رہا ہے اور قسم قسم کی تجویزیں پیش کر رہا ہے، وہ شیطان ہے۔ نہیں، ضرورت کے وقت اپنے مال و جان کو اللہ کا سمجھے، اور بوقت ضرورت اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہ کریں، تب آپ مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی محبوب اشیاء، اب محبوب چیزیں ہیں کیا؟ مال و جان، جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک ڈیلنگ، آپ کو تجویز دی ہے کہ اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنی مال و جان کو مجھ پر بیچ دو، یعنی اس کا اختیار مجھے دے دو اور میری مرضی سے زندگی گزارو، تو جنت تمہاری ہے۔ لیکن وہ اختیار ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مال و جان ہمیں محبوب ہے، لیکن نیکی تب شروع ہوتی ہے، میری بات ذرا غور کیجئے، نیکی تب شروع ہوتی ہے کہ جب مال و جان کی جو، یعنی آپ کی جو پیاری چیزیں ہیں، جب تک آپ وہ قربان نہ کریں یا اس کا عہد نہ کر لیں، ارادہ نہ کر لیں، تو اس وقت تک نیکی شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے۔ لن تنالوا البر، نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو وہ جو تمہیں محبوب ہو۔ ہمیں کیا محبوب ہے؟ مال و جان، اپنا اختیار۔ اور دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو اور کسی خوش فہمی میں نہ پڑیں کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں۔ جب آپ سوچ سمجھ کے اللہ اپنی مال و جان کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیں گے، تب سے آپ کے ایمان کی آزمائش شروع ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہے۔ آپ نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا تو آزمائش کیسے؟ جو ہے وہ عذاب ہے۔ بہرحال یعنی اپنی مال و جان کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچیں، رسول یا نائب رسول کے ہاتھ، زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ کے ایمان کا سفر شروع ہوگا، اس کے بعد آپ کے اور رب کے درمیان فاصلہ کم ہونا شروع ہوگا۔ اس سے یعنی جب تک ایسا نہ ہو تو آپ تو اللہ تعالیٰ سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فزادتہم رجسا الی رجسہم۔ بات چیت ابھی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبث پر خبث زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر جاتے ہیں خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔